تحریک انصاف کا اصولی طور پر جو اور کوئی کسی کے پاس جواز نہ ہوتا، وہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کی، بخدا میرے جیسے لوگ بھی شاید ان کی حمایت میں یہاں پہ تقریر کر رہے ہوتے، اس کے باوجود ہمیں ہر حلقے سے ہمیں مختلف ان سے کرنا پڑا۔ اب ہم ہاؤس میں آئے ہیں، ہم نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے حلف اٹھا لینے کے بعد ہم انصاف پارلیمانی گروپ ہے آئی پی جی۔ وہ سر سیٹیں نہیں ملیں گی، کیوں؟ وہ یہ کہیں گے جی اب ہم منتخب جو نمائندے ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے، وہ بھائی وہ جس سیاسی جماعت گیا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کے سربراہ نے خود اس جماعت کو دیکھو، ایک ہوتا ہے انلسٹڈ انتخابی نشان، مثلاً آپ بحیثیت جماعت رجسٹرڈ ہیں جو پی ٹی آئی ہے یار، جیسے 2018 سے تھی تو جی یہ ہے پاکستان تحریک انصاف، سر لیٹس موو، ٹھیک ہے سمجھ گیا میں بات، اب آگے اس ہوگا کا کیا؟ انتخابی نشان جو ہے وہ بلہ ہے۔ اب ایک انتخابی نشان ہوتا ہے جو جنرل الیکشن جب انتخاب ہونا ہوتا ہے اس وقت یہ کہ آپ کے پاس ابھی بھی ہے یا نہیں ہے، اسی لیے یہ بات چلی کہ جی بلہ چھین لیا گیا۔ لاسٹ منٹ ہو گیا نا، مجھے آخری منٹ شروع ہو گیا، مجھے صرف یہ بتا دیں کیا تحریک انصاف جو مخصوص نشستوں کے لیے دوڑ بھاج کر رہی ہے کیا کچھ لے پائے گی سیٹیں کہ نہیں؟ اصولی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انہیں یہ ملنی چاہیے تھی، لیکن جس طرح یہ دوسروں کے لیے مشکلات اکٹھی کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بھی اور بتایا اپنے نا، لیے بھی کر رہے ہیں، اس طرح پھر یہ کہ بھی آپ کہتے کہ جی آپ نے ہر طرح کی یہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ہی وہاں پہ جا کے حلف لیتے۔ میں پھر 1985 کا تمہیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو تمام غیر جماعتی وہاں پہ ادھر سے ہی مسلم لیگ بنی تھی نا، محمد خان جنیدو ولی، انہوں نے خلق خدا کو یہ یقین دلا رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں کہ صاحب تحریک انصاف چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر نہ مانی گئی، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا بلہ، اور اس کے ہی بس جو ہے علی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی بہت دنوں سے ساری مار پیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب صاحب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ اس لیے ادغام مدغم شامل ہو رہی ہے، حلف نامے اپنے دے رہے ہیں سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل کو کہ وہ الیکشن کمیشن کی رجسٹر شدہ جماعت ہے۔ ہاں، اب اس جماعت کے قائد کون ہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب جو ہیں، ان کا جو 47 والا فارم ہے وہ یہ ہے صاحب، اچھا آپ کے پاس ہے، اس میں ان کا نام جو ہے وہ 13ویں نمبر پہ ہے، صاحبزادہ محمد حامد رضا، انہیں اوپر ہے جماعتی وابستگی، جماعت کس جماعت نے آپ کو ٹکٹ ایشو کیا ان کے آگے لکھا ہوا ہے آزاد۔ ہے؟ سر یہ فارم 47، نہیں تو یہ اس سے نہیں لڑے سنی اتحاد کونسل سے؟ وہ بھائی صاحب سنی اتحاد کونسل کا سنا ہے، انتخابی نشان جو انہوں نے اوریجنل الاٹ ہوا تھا وہ تھا مینار۔ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے الیکشن جیتا ہے گھوڑے کے نشان سے، آزاد نہیں، گھوڑا ان کا نشان ہے سنی اتحاد کا، یہ آزاد ہے تو کسی اور نشان سے لڑے ہوں گے، تو پھر مینار پہ لڑے ہوں گے، ہاں ہاں مینار پہ لڑے، بھائی میں گھوڑا تو ان کا نشان ہے نا سنی اتحاد کا۔ لو برادر ملت، میں جس بات پہ اس کہ یہ آزاد لڑے ہیں، بھائی یہ میرا ڈاکومنٹ تو نہیں ہے نا یہ بابو، تو اس کا ہے نا، پلیز فارم 47 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ وہ جماعت کیسے کہے گی کہ جی میرے اتنے ووٹ ہیں، چونکہ یہ 82 لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، تو وہ کہہ سکتی ہے نا، اس کا سربراہ خود جو ہے وہ آزاد امیدوار ہے۔ بھائی انہوں نے اپنی جماعت کو الاٹ شدہ، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کو الاٹ شدہ، اس کا قانون رستہ نکل آئے گا، ویسے اس میں اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، رجسٹرڈ جماعت تو ہے نا، نشان بھی ہے اس کے پاس، قانون میں یہ آئین ہے، آئین کا آرٹیکل ہے 51، 51 سر 5 کے ساتھ ایک لگا کے، 50 اور 1، 50 کے ساتھ ایک لگا کے، 0 ہٹا کے ایک لگا دو، اس کا بہت لمبا ہے، تو اس میں جو متعلقہ حصہ ہے وہ اس کو ڈی کہہ لو،
اردو میں دال کہہ لو. سب سیکشن خواتین کے لیے مخصوص شدہ نشستوں کے لیے جو کسی صوبے کے لیے شقتین کے تحت مختص کی گئی ہیں، ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فیض متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں متعلقہ صوبے سے ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب الیکشن کمیشن کے کاغذات میں تو سنی اتحاد کونسل کی نشست سے تو کوئی الیکٹ ہی نہیں ہوا. نہیں ہوا نا, وہ اب ہو جائے گا نا. نہیں تو اب بھی جو گئے ہیں وہ آزاد سے ملے نا. آزاد ملے. سنی اتحاد میں وہ صاحبزادہ حامد رضا سے نہیں ملے, وہ سنی اتحاد ایک جماعت سے. اتحاد کونسل جو ہے وہ تو پھر تحریک انصاف بھی جو ہے الیکشن کمیشن کے بعد رجسٹرڈ جماعت تو آج بھی ہے, پر اس کے پاس نشان نہیں ہے نا. تو ان کے پاس نشان تھا تو وہ انہوں نے خود الیکشن نہیں لڑا اس پہ. یار ایک جھگڑا تو ہے نا کہ صاحب یہ کیسے دعوے دار ہیں. اچھا اب ان کی سنی اتحاد کونسل لے چلے, یہ تو فیصلہ آباد سے الیکٹ ہو گئے حامد رضا صاحب, لیکن یہ خیبر پختونخوا سے تو الیکٹ نہیں ہوئے نا. کوئی سنی اتحاد کونسل کا ہوا ہے؟ نہیں, سنی اتحاد کونسل کے تو یہ خود بھی نہیں ہوئے آپ کے بقول, یہ تو آزاد ہوئے. اس وقت سنی اتحاد کونسل نے کسی ایک شخص کو بھی ٹکٹ ایشو نہیں کیا تھا. 800 کچھ نشستوں پہ الیکشن ہوا, ان میں کسی ایک پہ بھی گھوڑے کا نشان الاٹ نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل ہو گئے. نہیں تو اس کا کوئی تک نہیں تھا. یہ تو اسی طرح ہے. اس سے بہتر یہ تھا کہ فرض کرو اجلاس بلایا جاتا تو یہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کہتے کہ جی ہم انصاف پارلیمانی گروپ ہے, یعنی پہلے وہ تو ڈالے تھے. نشستیں نہیں ملنی تھی نا سر, نشستیں اس یار لیکن اب کیسے ملیں گی نا, رجسٹرڈ جماعت ہے. یار تمہارے آگے میں یہی تو رو رہا ہوں. یہ پھر وہی بات ہے وکلا والی, یا پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے بھی ساری باتیں ہر جو قیافے ہر تجزیے وہ چھٹلا کے رکھ دیے تحریک انصاف کے پیاروں نے, عاشقان عمران نے. تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہوئی. صاحب یہ قانونی قضیہ ہے. تو یہ جو اتنے سارے وکلا ہیں ان کے کھبے سجے, بھائی ان سے پوچھو. میں تو صرف آپ کی خدمت میں میں حیران یہ ہو رہا ہوں. میں نے یہ سوچا تھا کہ چلو ابھی ہو سکتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر, کل تک میرا یہ اندازہ تھا کہ چلو جی سنی اتحاد کونسل کے یہ الیکٹ ہو گئے ہیں, کرم سے مجلس سے عبادت المسلمین والے ہو گئے ہیں, تو یہ ایسا کریں گے کہ یہ تینوں جماعتیں ایک ہو گئیں, تو جو خیبر پختونخوا کے نام سے جو لوگ, ہاں تو شیرانی گروپ نے بلوچستان سے کوئی سیٹ لی ہے قومی اسمبلی میں, تو اب کیا ہوگا؟ تو اس پہ باقاعدہ پھر یعنی قانونی جنگ تو چھڑ جائے گی. اس کے علاوہ جو میں نے کل بھی آپ کو قانونی ٹیم آف پی ٹی آئی کی انہوں نے انگیجمنٹ رکھی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی. بابو میں آپ ویسے یہ پی ٹی آئی کے سر جتنے وکلا ہے نا, پاکستان کے تمام لا کالجز کا ان کو پرنسپل لگا دینا چاہیے. بس جتنا قانون کو یہ سمجھتے ہیں عدنان, جو میں آپ کو یہ بات سمجھا پایا ہوں, میں سر سمجھ گیا, اور اس کا ذمہ دار ان کے کہ بھائی قانونی ٹیم آپ اپنی بلا وجہ دانست میں سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں یہ تصور کرتے ہوئے کہ جی چونکہ ان کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے ہیں, اب اگر ہم ان کی جماعت میں ہجرت کر جائیں, انہوں نے ہمیں اپنے نمائندے قرار دے دیا, تو صاحبزادہ صاحب جائیں گے الیکشن کمیشن اور کہیں گے کہ بھائی میرے اتنے اراکین منتخب ہوئے ہیں اور انہیں مجموعی طور پر یہ اپنا ووٹ ملے ہیں, لہٰذا اس کے تناسب سے مجھے عورتوں کی نمائندگی دی جائے. اب ان کو الیکشن کمیشن کہے گا کہ صاحب آپ خود کون سے انتخابی نشان سے لڑے تھے. نہیں, وہ الیکشن کمیشن کیوں پوچھے گا کیوں نہیں یار. سنی اتحاد کونسل اور جو پی ٹی آئی کا سٹیٹس ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ چیلنج ہو گیا تھا, ان کا نہیں ہوا. ان کا نہیں ہوا, لیکن ان کا نشان ان کے پاس ہے, تو انہوں نے اس کو اپنے الیکشن کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال یہ ہے. وہ چلو سر وہ کوئی جلدی میں ہو گیا. سر دیکھیے, پھر میں وہی آپ کو کہتا ہوں کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. دیکھیے 1985 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ تو ہوئے تھے کس سے اتحاد کریں بیچارے, غیر جماعتی نہیں. میری دانش میں بہترین جو لاجک تھی, دیکھیے